أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورة مائدہ ہم نے شروع کیا تھا، یہاں تک باب اول مکمل ہو گیا۔ اس میں شرک فعلی کے جو 4 اقسام تھے، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس آیت میں امور مصلحہ ذکر ہے، الممدۃ للمبلغ۔ یا ربط آپ اس طرح بھی بیان کر سکتے ہو کہ پہلی آیات میں بیان الصید کا ذکر ہوا کہ تم شکار کر سکتے ہو، وہو سبب الغفلہ۔ بعض دفعہ یہ جو شکار ہوتا ہے یہ غفلت کا سبب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے بعد صلاۃ کا ذکر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکار کرنے میں اتنے مصروف رہو کہ نماز تم سے قضا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے طرف کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت تو وضو کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس وقت تم وضو کرو۔ یہاں پر مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ یہاں پر ذکر فعل کا ہے اور مراد ارادہ فعل ہے، یعنی اذا اردتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی ارادہ کر چکے ہو، وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، اور تم حدث کے حالت میں ہو تو پھر تم وضو کرو۔ اس سے ایک بہت بڑا عقدہ حل ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے نمازی جنازہ خود دعا ہے، اللہم اغفرہ وارحمہ واعف عنہ وعافہ وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر۔ جنازہ خود دعا ہے۔ جنازہ کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ جب تم نے خود دعا مانگ لی، اب دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہ لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں، اہل زیغ، اہل بدع، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم میت پر نماز پڑھ چکے ہو تو اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کرو، اذا صلیتم۔ تو اہل بدع کہتے دیکھو یہاں پر ہے اذا صلیتم، جب تم میت پر نماز پڑھ چکے ہو تو اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کرو۔ ہم نے ان سے کہا بابا کبھی کبھی عربی میں ذکر فعل کا ہوتا ہے اور مراد ارادہ فعل۔ اذا صلیتم علی المیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میت پر نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہو تو پھر اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ 2 سیکنڈ والا جنازہ ہو، ہمارے جنازے 2 سیکنڈ میں ہوتے، 3 سیکنڈ میں ہوتے، نہیں، لمبی لمبی دعائیں کرو اس میں۔ مولوی نے تو اس کو بتا دیا کہ وہ جنازہ میں فرض 4 تکبیرات ہے بس، ٹھیک ہے، فرض تو 4 تکبیرات ہے لیکن اس میں مسنون ادعیہ پڑھ سکتے ہیں، میت کے لیے بخشش آپ کر سکتے ہو۔
تو اذا صلیتم علی المیت کا معنی ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو، نماز جنازہ کا ارادہ کرنے لگو، تو پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ تو یہاں پر بھی اذا قمتم الی الصلاۃ کا معنی ہے جب تم نماز کے طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، وانتم محدثون، اور تم حدث کی حالت میں ہو، تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ 4 فرائض ہے وضو میں۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، با تبعیض کے لیے، ببعض رؤوسکم، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ بعض نے قرأت ذکر کی ہے وارجلکم، تو یہ قرأت جر جوار کی وجہ سے ہے، کیونکہ پہلے برؤوسکم مجرور ہے، اسی وجہ سے بعض قرأت میں ارجلکم ہے، یا یہ محمول ہے اس صورت پر جب آپ کے پاؤں پر موزہ ہو تو پھر تم اس کا مسح کر سکتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر ہو تم جنابت کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا، پس تم اپنے آپ کو خوب صاف رکھو، فَاغْسِلُوا بِالْمَاءِ، غسل کرو پانی کے ساتھ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، راکبین علی ظہر سفر، او جاء منکم من الغائط، یا آ جائے تم میں سے کسی ایک کو قضائے حاجت، یعنی من البول، او لامستم النساء، یا تم مسح کرو اپنی بیوی کو۔ مسح کا مطلب ہے جامعتم النساء، تم اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرو۔ یہاں پر مسح سے مراد جسمانی ملاپ مراد ہے، صرف ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جمہور کے ہاں۔ فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی، فی السفر، سفر میں، کیوں؟ لتعذر استعمالہ، کہ پانی تو موجود ہے لیکن اس کے استعمال کرنا دشوار ہے، من مرض او برد شدید، اب بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، یا بہت زیادہ ٹھنڈک ہے، یا حقیقتاً پانی موجود نہیں ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، پس قصد کرو ایک پاک مٹی کے طرف، فتیمموا، پس تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے۔ تیمم میں قصد کا معنی مضمر ہے۔ فامسحوا بوجوہکم، طریق تیمم، پس اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو ملو، منہ، اس مٹی سے، ای من الارض، اس زمین سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ تم پر تنگی ڈال لیں، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تمہیں صاف ستھرا رکھے، عن الاحداث والذنوب، گناہوں سے اور ہر قسم کے حدث سے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ مکمل کر لے اپنی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، واذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم اپنے اوپر، ومیثاقہ الذی، اور اس عہد پیمان کو بھی یاد کرو، الذی، وہ عہد، واثقکم بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا اس پر، واثقکم بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا۔ کب؟ اذ قلتم سمعنا، جب تم نے کہا پیغمبر سے بیعت کے وقت، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم نے تابعداری کی، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، فی نقض العہد، عہد کے توڑنے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقین اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو، مبالغین فی ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے سینوں کے رازوں کو، یعنی اس میں مبالغ اس بات کی طرف کہ تمہارے دل میں جو کچھ گزرتا ہے اس کو جاننے والا اللہ کی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین، قائم، للہ، خاص اللہ کے لیے، شہداء، گواہی کرنے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ہو جاؤ قوامین، قائم، للہ، خاص اللہ کے لیے، یعنی حین بایعتم رسول اللہ علی السمع والطاعۃ علی کل حال، جب تم نے بیعت کی اللہ کے رسول کے ساتھ کہ ہم تابعداری کریں گے ہر حال میں، تو پھر ہو جاؤ قوامین، قائم، خاص اللہ کے لیے، شہداء، گواہی کرنے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ای بالعدل،
خاص اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سچ اور حق کی گواہی دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، یعنی ولا یحملنکم، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر برانگیختہ نہ کرے، اللہ تعجلو کہ تم انصاف نہیں کرو گے، ای ترک العدل، کہ عدل کو چھوڑو گے۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ عدل بہت زیادہ قریب ہے تقوی کے طرف، ہوا یعنی جو مضمون ہے اعدلو کا جو کہ تقوی ہے، یہ زیادہ قریب ہے للتقوى جو کہ عدل ہے، ہوا وہ یعنی جو مضمون ہے اعدلو کا عدل، وہ زیادہ قریب ہے للتقوى پرہیزگاری کے طرف کہ تم ہر حال میں عدل کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، فی ترک العدل، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقینا اللہ خبردار ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، بشارت وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، عمل کرتے رہے نیک سنت کے مطابق، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، بہت بڑی اجر ہے، فی الآخرہ، آخرت پہ۔ تخویف، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، جھٹلائے انہوں نے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہاں سے اللہ رب العزت ایک دوسری نعمت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ایمان والو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، تم پر اللہ رب العزت نے نعمتیں فرمائی، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان کی حفاظت فرمائی، تمہاری مال کی حفاظت فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، بحفظ ایاکم عن اعدائکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا تمہارے دشمن سے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ بڑھائے تمہارے طرف اپنی ہاتھوں کو، فی صلاۃ العصر، عصر کی نماز میں، وکف ایدیہم عنکم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ انہوں نے کہا، دیکھیے یہ ایک نماز ہے عصر کی نماز، اور یہ عصر کی نماز ان ایمان والوں کو بہت زیادہ محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عصر کی نماز میں ان ایمان والوں پر حملہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے صلاۃ خوف کا طریقہ بتلا دیا، سورۃ النساء میں اس کی تفصیل گزر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ یہ کفار آپ کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ، خاص اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ماقبل مطلق میثاق کا ذکر تھا، اور اس میں تخویف ہے مصر والوں کو، اور فرعون کے ہلاکت کے بعد اللہ نے جب ان یہودیوں کو حکومت دی تو پھر انہوں نے سرکشی کی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مضبوط عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، ہم نے بنائے تھے ان میں سے 12 نقیب، 12 نگران، 12 سردار۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہو، بلسان الانبیاء، میری معیت تمہاری ساتھ ہوگی۔ لیکن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم کیا، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، میرے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، وعزرتم، ان کی تائید کی، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا، قرض اچھا، بلا ریاء وبلا من ولا عذاب، لأکفرن عنکم سیئاتکم، ضرور بضرور میں دور کر دوں گا تم سے سیئاتکم، تمہاری گناہوں کو، ان کو معاف کر لوں گا، یا تم سے مصیبتیں دور کر لوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، ضرور بضرور میں تمہیں داخل کروں گا باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی۔ وَمَنْ كَفَرَ، پس جس نے ناشکری کی انکار کی، بعد ذالک، اس میثاق کے بعد، منکم، تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راہ سے۔ فبما نقضہم، یعنی بسبب نقضہم،
ان کے عہد شکنی کی وجہ سے لعناہم ہم نے ان پر لعنت بھیجا وجعلنا قلوبهم قاسیہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یحرفون الکلمہ یہ لوگ تبدیل کرتے کلمات کو عن مواضع ان کی جگہ سے لفظا اور تأویلا ونسوا بلا گئے وہ حظا اس بڑے حصے کو مما ذکروا به جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی تھی ولا تزال تطلع ہمیشہ آپ خبردار رہیں گے کسی نہ کسی چیز پر ولا تزال ہمیشہ تطلع آپ کو اطلاع ملے گا آپ خبردار ہوں گے علی خائنۃ کسی نہ کسی خیانت پر منہم ان میں سے الا قلیل منہم مگر بہت تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے من آمن منہم جو ایمان لے آئے تو وہ خائن نہیں ہے واعف عنہم پس معافی کرو ان سے معاف کرو ان کو کب ان تابوا وآمنوا واصفح منہ موڑو ان سے عما غیروا من احکام اللہ کے احکام کو ان نے تبدیل کی اس لیے ان سے منہ موڑو واصفح ان سے اعراض کرو ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ تعالی محبت کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کے ساتھ ومن الذین یہ کون لوگ ہیں اس میں مثال ہے تحریفی نصارہ کا کہ نصارہ نے بھی بہت بڑا تحریف کیا تھا ومن الذین قالوا ان محرفین میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن نے کہا تھا یقیناً ہم نصارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے ہیں اخذنا میثاقهم ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا فنسوا حظا بس بلا گئے وہ حظا اس بڑے حصے کو مما ذکروا به جس کا ان کو نصیحت کیا جاتا تھا انجیل میں بتوحید اللہ و اتباع محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کی توحید کو مانو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء پس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان العداوت دشمنی والبغضاء دل کا بغض الی یوم القیامت قیامت دن تک سوف ینبئہم اللہ عن قریب اللہ تعالی انہیں خبردار کریں گے بما کانوا یصنعون ان کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں یا اہل الکتاب ایک کتاب والو قد جاءکم رسولنا تحقیق آ چکے تھے تمہارے پاس ہمارے رسول یبین لکم شان علمی جو بیان فرماتے ہیں لکم تمہیں کثیرن بہت سارے وہ مسائل کنتم تخفون جن کو تم چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس طرح رجم کی آیت اور تورات کے بہت سارے احکامات من الکتاب کتاب میں سے ویعفو عن کثیر اور درگزر فرماتے عن کثیر بہت ساروں سے ای لا یظہر کثیر قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آ چکے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور روشنی و کتاب مبین واضح کتاب قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آ چکے تمہارے پاس من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور روشنی آ چکی ہے و کتاب مبین واضح کتاب آ چکا ہے یہاں پر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب آ چکا ہے اور نور آ چکا ہے یہاں پر واو حرف تفسیر ہے تمہارے پاس نور آ چکا ہے یعنی وہ نور کیا ہے کتاب مبین ہے بعض بیمار وہ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے دیکھیے اس آیت کی تفسیر کا سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ ایک جنس ہے بشر بشر سے اگر بشر پیدا ہو تو یہ مدح لیکن اگر کسی جنس سے خلاف جنس پیدا ہو جائے تو یہ کیا ہے عیب ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی عبداللہ عبد تھے آمنہ بی بی وہ عبد تھی عابدہ تھی دادا وہ عبد تھے چاچے سارے عبد تھے نور نہیں تھے بشر تھے اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو خلاف جنس کا پیدا ہونا یہ تو عیب ہے سارا خاندان بشر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ذات فرشتے نور ہے کیونکہ وہ نور سے پیدا کیے گئے
تو یہ بات ایک حماقت پر مبنی بات ہے، یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو ختم کر دیا۔ اور بعض مفسرین نے جو نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی ہے وہ اس وجہ سے لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ كَمَا يُسَمَّى سِرَاجًا مُنِيرًا۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ آپ کو جو نور کہا گیا اس وجہ سے کہ آپ کے طرف دیکھ کر لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو سراج منیر بھی کہا گیا۔ تو وصف کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے۔ اس پر بہت ساری آیات شاہد ہیں اور گواہ ہے۔ چند آیات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ بشر ہے۔ دیکھیے سورۃ ابراہیم، سورۃ ابراہیم دیکھیے، سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 11 دیکھیے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انبیاء علیہ السلام کہنے لگے، قالوا کفار کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے لوگ ہو، تم تو ہمارے جیسے لوگ ہو۔ پھر آگے ہے، قالت لهم رسلهم، ان کے پیغمبروں نے کہا، انا الا بشر مثلکم، ہم تو تمہارے جیسے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ دیکھیے معلوم ہوا کہ انبیاء خود بھی معترف تھے اس بات کے کہ ہماری ذوات نور نہیں ہے، بلکہ ہم خاکی ہے، خاک سے پیدا ہو چکے ہیں۔ اس طرح سورۃ اسراء دیکھیے، آیت نمبر 111، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 111، انبیاء علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، سورۃ اسراء آیت نمبر 101، جی، قل سبحان ربی، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر میرا رب پاک ہے۔ آیت نمبر یہ ہے 94، حال کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر ہوں رسول بنا کر۔ پیغمبر خود اس بات کے معترف ہے کہ میں بشر ہوں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو ہم کس کی بات مانیں؟ آپ کی بات مانیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت کو عبد ذکر کیا۔ اگر آپ نور ہوتے تو بنور ہی کہتے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب یہاں پر قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق آ چکے تمہارے پاس نور، واو حرف تفسیر ہے، یعنی کتاب مبین تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں اسی طرح کا مضمون ہوتا ہے، وہاں پر واو حرف تفسیر
جیسا کہ سورۃ حدید آیت نمبر 25 میں آئے گا. سورۃ حدید آیت نمبر 25. وہاں پر واو موجود ہے لیکن واو حرف تفسیر ہے. سورۃ حدید آیت نمبر 25. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب، ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمایا. والمیزان، میزان یہاں پر اور فی تفسیر ہے کہ وہ کتاب میزان تھی، ترازو تھی، جس کے ذریعے سے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوتی تھی. اسی طرح جس طرح سورۃ الحدید میں اور فی تفسیر ہے، اس طرح سورۃ التغابن میں بھی ہے. سورۃ التغابن آیت نمبر 8. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر جس کو ہم نے اتارا. اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. کبھی کبھی واو مغایرت کے لیے آتا ہے لیکن وہ مغایرتی وصفی ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں آئے گا انا انزلنا الیکم التوراۃ فیہا ھدی ونور. یہاں پر بھی واو حرف تفسیر ہے. بہرحال بعض مفسرین نے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی ہے، جیسا کہ مدارک، ابی سعود، خازن، لیکن یہ ترجمہ محققہ نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس ترجمے کو صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کیا جو اس قول کے ذوق پر دال ہے. اور نور جو کہا ہے مجازن کہا ہے لأنه يهتدى به كما سمی سراجا منیرا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حقیقت چکے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی واضح کتاب. یاد ہے بھی اللہ رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ من اس کو اتباع رضوانہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا تابع ہو. سبل السلامی، سلامتیوں کے راہ کے طرف. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نکالتے ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے توفیق کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ. وَيَهْدِيهِمْ، چلاتے اللہ تعالیٰ ان کو إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راہ کی طرف. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق کفر کیا تھا ان لوگوں نے جن نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا. 3 قسم کے فرقے تھے، شروع میں نے ذکر کیا. یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ. یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ. نستوریہ کا نظریہ یہی تھا کہ الہ 3 ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ امہ اور اللہ. اور ملکانیہ کا نظریہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزء ہے، اللہ کا بیٹا ہے. یعقوبیہ کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کی ہے. قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر فمن یملک من اللہ، پس کون مالک ہے من اللہ، اللہ کے طرف سے، شیئن کسی چیز کا، کون ہے یملک جو اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ کے طرف سے، شیئن کسی چیز کا، یعنی یقدر من عذاب اللہ جو اللہ کے عذاب کو ہٹا سکے. ان اراد یہلک المسیح، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے ایہلک کہ عذاب دے عیسیٰ ابن مریم کو، اس کے ماں کو، اور ان لوگوں کو جو زمین میں ہے سب کو، تو وہ یقدر علیہ، اللہ اس پر قادر ہے. ایہلک کا معنی ہم نے کیا عذاب کا، کیونکہ عیسائی قادیانی اعتراض کرتے سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ہم نے کہا نہیں، ایہلک کا معنی ہے ایعذبہ، یا اس کا معنی یہ ایہلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، و امہ یعنی وقد ہلک امہ، ماں تو پہلے سے فوت ہو چکی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. كَيْفَ يَشَاءُ فَلَا يُبْعَدُ فِي خَلْقِ عِيسَىٰ بِلَا أَبٍ، بس کوئی بعد نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کہنے لگے یہود و نصارہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ احبہ اس کے محبوب ہے. قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر فلم یعذبکم، پس کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے اذ الوالد والمحبوب لا يعذب الولد، لا يعذب الولد، اس لیے کہ والد اپنے بیٹے کو سزا نہیں دیتا اور محبوب اپنے محب کو سزا نہیں دیتا. پھر کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے رہے ہیں؟
بعض حضرات نے کہا ہے، مفسرین نے، کہ اصل میں تورات میں ان کو یہ حکم کیا گیا تھا، تورات میں انہیں یہ کہا گیا تھا اے میرے علماء کے بیٹو، تو انہوں نے ہا کو تبدیل کیا با کے ذریعے سے، کہنے لگے کہ ہمیں یہ حکم کیا گیا تورات میں، یا بناؤ ابکار، اے میری بیٹیوں کی اولاد، عالم التنزیل میں یہ توجہ موجود ہے۔ تو کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا ابن بمانا محبوب کے ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہے۔ بل انتم بشرون، بلکہ تم انسان ممن اس سے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا ہو چکے ہو تم سارے بابا آدم کے اولاد ہو۔ یغفر لمن یشاء، بخشتا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، خاص اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، ترغیب ایمان، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تھا تمہارے پاس، آ چکے تھے تمہارے پاس، رسولنا ہمارے رسول، یبین لکم، بیان فرماتے تمہیں، علی فترۃ من الرسل، یعنی بعد انقطاع الرسل، انبیاء علیہ السلام کے انقطاع کے بعد 550 یا 600 سال کا زمانہ تھا، ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا کوئی خوشخبری دینے والا نہ کوئی ڈرانے والا، تحقیق آ چکے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ فرماتے اپنی دفاع کرو ورنہ مقتول ہو جاؤ گے، جہاد کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، جیسے کہ بنی اسرائیل ذلیل ہو چکے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، جب بنایا اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء، بادشاہ، جب آدمی کا گھر اپنا ہو، پانی اپنا ہو، خوراک اپنا، تو یہ بادشاہ ہوتا ہے، یا انہی میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کو مقرر کی، اس وجہ سے ان کی طرف نسبت کی۔ وجعلکم ملوکا، بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ، اجعل فیکم انبیاء، جب بنایا اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء پیغمبر، وجعلکم ملوکا، بنایا اللہ تعالیٰ نے تم کو بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، تمہیں وہ نعمتیں دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کسی ایک کو بھی من العالمین، مخلوقات میں سے، من الامم الماضیہ۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخل الارض، داخل ہو جاؤ اس زمین میں، المقدسہ، جو کہ صاف زمین ہے، بیت المقدس، التی کتب اللہ لکم، وہ زمین کے لکھ دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، لا ترجعوا علی خلفکم، تم پیچھے واپس نہ لوٹو، ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم واپس نہ لوٹو اپنی ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین، پس ہو جاؤ گے تم خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ ان فی قوما جبارین، یقیناً اس میں رہ رہی ہے ایک طاقتور قوم، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائے اس سے پھر داخل ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجْ مِنْهَا، اگر وہ نکل جائے اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس یقیناً ہم ہی داخل ہونے والے ہوں گے۔ قال رجلان، کہنے لگے وہ دو مرد، وہ دو آدمی کون تھے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے، حضرت یوشع اور حضرت کالب، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ کہنے لگے وہ دو آدمی ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا، داخل جاؤ ان پر دروازوں میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ ان پر، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس یقیناً تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، خاص اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے ابداً، ہمیشہ، جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے۔ فاذهب انت، پس آپ جائیے، وربک، آپ کے رب جائیے، آپ جائیے اور آپ کا رب، فقاتلا، پس دونوں لڑو، انہا هنا قاعدون، ہم تو ادھر بیٹھے رہیں گے۔ سوال یہ ہی تو گستاخی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ ان سے لڑتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر ذکر ذہاب ہے، مراد ارادہ ہے، جیسا کہ عرب کہتے ہیں، سألت من فلان فذهب يجيب، میں نے فلاں سے سوال کیا، اس نے، وہ چلا گیا جواب دینے، ای ارادہ، یہ مطلب یہ ہے فذهب انت، آپ اور آپ کا رب ارادہ کرے لڑنے کا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سید سے مراد سردار ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اس سے مراد ہے، اور رب کے اطلاق کبھی سردار پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ یوسف آیت نمبر 42 میں آئے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ رب حقیقی مراد ہے اور اس کا فاعل الگ ہے، یعنی وَرَبُّكَ يُعِينُكَ، اور تمہارا رب تمہارا مدد کرے گا۔ قال، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرا رب، انی لا املک الا نفسی، میں کسی پر قابو نہیں رکھتا مگر اپنے آپ پر اپنے بھائی پر، فافرق بیننا، بس فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور قوم نافرمان کے درمیان، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ سوال یہ ہے کہ سورۃ النساء میں گزر چکا ہے، اللہ نے فرمایا لا تکلف الا نفسک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی نفس کے اختیار رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے نفس کا بھی، تو اس سے تو فضیلت ثابت ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ اصل میں مطلب یہ ہے کہ لا املک الا نفسی و اخی کذالک، میرا بھائی بھی اپنے آپ پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اختیار مراد نہیں ہے بلکہ اطاعت مراد ہے، کہ لا یطیعنی الا نفسی و اخی، کہ میری بات میں خود مانتا ہوں، میرا بھائی مانتا ہے، تو اس سے کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فإنها محرمۃ علی 40 سنہ، یقیناً یہ زمین ان پر حرام کی گئی، بند کی گئی 40 سال تک، یہ حیران و پریشان رہیں گے اس زمین میں، بس آپ غمگین نہ ہو قوم نافرمان پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، دوسرا واقعہ، اپنی دفاع کرو ورنہ مارے جاؤ گے، جیسا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، حابیل نے اپنا دفاع نہیں کیا تو مقتول ہو گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، بیان کرو ان پر نبأ ابن آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، بالحق حق کے ساتھ، جب انہوں نے منت پیش کی، قربانی پیش کی، بس ان میں سے ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی۔ قال، اس نے کہا لأقتلنک، میں تو ضرور آپ کو قتل کروں گا۔ قابیل نے کہا تمہاری قربانی کیوں قبول ہوگی؟ اس نے کہا تقوی کی وجہ سے، تو اس کو زد و عناد آ گیا، وہ کہنے لگا میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال، فرمایا حابیل نے، یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرماتے متقین سے ان کے قربانیوں کو، تم بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میرے طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، تو میں آپ کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا تاکہ میں تجھے قتل کروں، یا تو اس وجہ سے کہ اس وقت اپنا دفاع کرنا یہ رخصت تھا اور دفاع نہ کرنا عزیمت تھا، یا مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنا دفاع کروں گا تاکہ تو مجھے قتل نہ کرے، لیکن میں ابتداءً آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، یقین میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ انی اريد، یقین میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تو لوٹ جائے میرے گناہ کے ساتھ، باسمی قتل و اسمی کا اپنے اور گناہوں کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، پس ہو جاؤ گے آپ جہنمی سے، وذالک جزاء الظالمین، یہ ہے سزا ظالموں کا۔ تو نیک آدمی تو یہ چاہتے کہ دوسرے گناہ میں مبتلا نہ ہو، یہاں پر کس طرح حابیل نے یہ فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنا دفاع کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی، اللہ تبوء باسمی، میرے گناہ میں تم ملوث نہ ہو جاؤ۔ فطوعت له نفسه، پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے، مزین کیا قتل اخیہ، بھائی کے قتل کو، فقتل، بس اس نے اس کو قتل کیا، فاصبح من الخاسرین، بس ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غربا، پس بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو، یبحث فی الارض، جو زمین میں کورید رہا تھا تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح وہ چھپائے اپنے بھائی کے لاش کو۔ قال، وہ کہنے لگا یا ویلتہ، ہے افسوس، آج اس میں کمزور ہو گیا کہ میں ہو جاتا اس کوے جیسا۔ یہ ندامت اس بات پر تھی کہ میں تو بہت احمق ہو، توبہ نہیں کی اس نے۔ فوارث سوات، پس میں چھپا لیتا اپنے بھائی کے جثے کو، فاصبح من النادمین، پس ہو گیا وہ نادمین میں سے، اعلیٰ دفنی ہے، من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے مقرر کیا بنی اسرائیل پر کہ یقیناً جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر نفس، بغیر کسی قتل کے، او فساد، یا فساد کی وجہ سے زمین میں، وہ ہے کہ اس نے سارے لوگوں کو قتل کیا، عند المقتول۔ ومن احیا، جس نے زندہ کیا کسی کو، وہ اس نے سارے لوگوں کو زندہ کیا، سارے لوگوں کو زندگی دی جس نے کسی کو قتل سے بچایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آ چکے تھے ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلائل لے کر، پھر ان کثیر منہم، پھر یقیناً زیادہ ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، ضرور بضرور اسراف کرنے والے، بالقتل والزنا۔ انما جزاء الذین، یقین سزا ان لوگوں کا جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ویسعون، کوشش کرتے زمین فساد کا، یہ کہ انہیں قتل کیا جائے، ویسلبون، یا انہیں پھانسی دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں کاٹ دیے جائے، من خلاف، مخالف سمت سے، یا انہیں جلا وطن کیے جائے زمین سے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، من قبل ان تقدروا علیہم، پہلے اس سے کہ
تمہاری ان پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے، فَفَعْلَمُوا پس یقین کرو ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر او یہ تنویع کے لیے ہے، یعنی جس نے کسی کو قتل کیا، مار لوٹ لیا تو اس کو پھانسی دی جائے، جس نے صرف قتل کیا صرف اس کو قتل کیا جائے، جس نے مسلمانوں کو ڈرایا اس کو صرف جلا وطن کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی